الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الذاریات میں قیامت کا ایک نقشہ ہے۔ معافی چاہتا ہوں، سورہ الحاقہ میں قیامت کا ایک نقشہ ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہے، اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے اس میں ہوگا۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ ناظرین، بالکل اسی قسم کا نقشہ سورہ عبس میں ہم دیکھتے ہیں۔ وہاں یوں ارشاد گرامی ہے، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، خاک اڑ رہی ہوگی۔ اس کے برعکس کچھ چہروں کے بارے میں یوں کہا گیا، وجوہ یومئذ ناضرہ۔ اس دن کچھ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، شگفتہ ہوں گے، پھول کی طرح کھلے ہوئے۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ انہیں اپنے آقا کا، اپنے محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اس انداز سے گزاری کہ وہ اپنے آقا کی ملاقات کے امیدوار رہے۔ دیکھیے، سورہ انشقاق میں یہی امید دلائی جا رہی ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحن، تو تکلیفیں اٹھا اٹھا کے، مشقتیں جھیل جھیل کے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے، فملاقی، اور اس سے ملنے والا ہے، تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ ہے وہ بات اور یہ ہے وہ ساری کیفیت جس کی آس پہ ایک مومن پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کو نہ جیل کچھ مشکل نظر آتی،
ایک اللہ والے کو بادشاہ وقت نے ڈرایا کہ ہم تجھے سخت ترین سزا دیں گے. اس نے کہا اگر تم مجھے جیل میں ڈال دو گے تو یہ میرا اعتکاف ہوگا، تم مجھے اگر ملک سے نکال دو گے تو یہ میری ہجرت ہوگی، وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں تو ساری زندگی اسی کی دعا کرتا چلا آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کر دے. تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم جو بڑی سے بڑی مجھے سزا دو گے وہ تو میرا عین مقصود ہے، میرا مطلوب ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بہت بے نیاز ہوتے ہیں، کوئی بڑی سے بڑی تکلیف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ ہر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے پروردگار کے قریب اور قریب اور قریب بڑھ رہے، تو میں تیرے قریب آ رہا ہوں. اور اگر انہیں شہادت نصیب ہو جائے تو پھر یوں نعرہ لگاتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا. اور یوں کہتے ہیں عجلت الیک رب لترضى، اے پروردگار میں تیری طرف جلدی جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اصل مقصود اللہ کی ذات ہے اور اسی کے لیے ہی ہمیں جینا ہے، اسی کے لیے ہی ہمیں مرنا ہے. قل، اے نبی آپ یوں کہیں، ان صلاتی، کہ میری نماز، و نسکی، میرے تمام مراسم عبودیت، و محیای، میرا جینا، میری زندگی کا ایک ایک پل، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس یکسوئی میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہونے. وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں. اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر جیسا کہ سورہ الفجر میں ہم دیکھتے ہیں ادھر سے ایک بلاوا آ جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان حاصل کر لینے والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ، اس عالم میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ پہ راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. نفس کے بارے میں ناظرین میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نفس انسانی کی تین کیفیات ہیں. ایک نفس امارہ، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا ہوں، یہ تو برائی پہ اکساتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ میرا پروردگار رحم فرما دے. تو ایک تو نفس امارہ ہے جو حیوان ہے، جس میں بہیمیت ہے، حیوانیت کے تقاضے ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ سونا، زیادہ لذت اٹھانا، خود غرضی کرنا، بس خود ہی کھاتے چلے جانا، کسی اور کی پرواہ نہ کرنا، اوروں کا بھی چھین کے کھا لینا. ایک ہے نفس لوامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ میں جو یہ ملامت کرنے والا نفس ہے، یہ ضمیر ہے، یہ انسان کی روح ہے، اس کا تقاضا ہے، یہ فرشتوں کے قریب ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، صرف دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں. نفس امارہ کی اور نفس لوامہ کی مستقل لڑائی رہتی. اب مطلوب یہ ہے کہ نفس امارہ پہ نفس لوامہ قابو پا لے، ان کی آپس میں صلح ہو جائے. یہ سواری ہے، یہ سوار ہے. انسان کا ضمیر، اس کی روح، اس کی شخصیت، اس کو سوار بنا دیا جائے اور نفس امارہ کو سدھا دیا جائے، سواری بنا دیا جائے. ایسی سواری جو مضبوط ہو لیکن سدھائی ہوئی ہو، مطیع ہو. ایسی صورت میں سوار
سواری پہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اطمینان کے ساتھ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں اتنی سی بات ہے کہ نفس لوامہ، نفس امارہ کو سدھا لے اور اپنا مطیع بنا لے۔